آئیے بغیر کسی تاخیر کے آج کے اس جائزے کا آغاز کرتے ہیں۔ آج ہم ایک انتہائی دلچسپ موضوع پر بات کرنے والے ہیں کہ آخر بین الاقوامی تجارت کو ربا یعنی سود سے پاک اخلاقی اور شریعہ کمپلائنٹ مالیاتی نظام کے ذریعے کیسے بخوبی چلایا جا سکتا ہے۔ اب سب سے پہلا سوال جو ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ سود پر مبنی قرضوں کے بغیر عالمی تجارت کا پہیہ کیسے گھوم سکتا ہے۔ ظاہر ہے روایتی ایکسپورٹ ری فائنانسنگ کا سارا ڈھانچہ ہی سود پر کھڑا ہے، جسے ہم ربا کہتے ہیں اور جو اسلامی مالیات میں سختی سے منع ہے۔ تو پھر متبادل کیا ہے؟ ہم اس تجارتی سلسلے کو کیسے ربا سے پاک رکھ سکتے ہیں؟ آج کے اس جائزے میں ہم ایک ایکسپورٹ ٹرانزیکشن کے مکمل لائف سائیکل کو سمجھیں گے۔ ہم سود سے پاک متبادل دیکھیں گے، فائنانس کے مختلف مراحل پر بات کریں گے اور یہ بھی جانیں گے کہ شپمنٹ سے پہلے اور بعد میں اسلامک فائنانسنگ کے کون کون سے طریقے استعمال ہوتے ہیں، اور آخر میں اس پورے نظام کے اخلاقی پہلو پر بھی ایک نظر ڈالیں گے۔ تو چلیے سب سے پہلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ سود سے پاک ایکسپورٹ کا متبادل آخر ہے کیا؟ دیکھیے، روایتی ایکسپورٹ فائنانس میں تو سیدھا سیدھا سود یعنی ربا شامل ہوتا ہے، لیکن اسلامی مالیات اس کے بجائے اثاثوں پر مبنی یعنی ایسٹ بیکڈ آلات استعمال کرتی ہے۔ یہاں اہم نقطہ یہ ہے کہ سود کو ہٹا کر اس کی جگہ حقیقی تجارت، شراکت داری اور ایجنسی کے معاہدوں کو لایا جاتا ہے۔ اس طرح اسلامی مالیات کی اخلاقی حدود بھی برقرار رہتے ہیں اور محض ہوا میں قرض دینے کے بجائے معاشیت میں حقیقی سرگرمی پیدا ہوتی ہے نا زبردست بات؟ آگے بڑھتے ہیں اپنے دوسرے حصے کی طرف، جہاں ہم ایکسپورٹ فائنانس کے مراحل کا تعین کریں گے۔ بین الاقوامی تجارت کی دنیا میں کسی بھی ایکسپورٹر کو بنیادی طور پر دو مختلف اوقات میں فنڈز کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کا فیصلہ ایک بہت ہی واضح اور فزیکل ایونٹ پر ہوتا ہے، یعنی سامان کا جہاز پر لادا جانا۔ پہلا مرحلہ ہے پری شپمنٹ فائنانس، یعنی سامان بھیجنے سے پہلے کی مالی ضرورت، اور دوسرا ہے پوسٹ شپمنٹ فائنانس، جو سامان روانہ کرنے کے بعد کی ضرورت ہے۔ بالکل سیدھا اور آسان۔ اب ذرا تیسرے حصے پر آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ سامان جہاز پر لادنے سے پہلے یعنی پری شپمنٹ فائنانسنگ کے کون سے طریقے موجود ہیں۔ اس مرحلے پر بنیادی طور پر 3 سود سے پاک طریقے استعمال ہوتے ہیں: مرابحہ، استثناء اور مشارکہ۔ ان کا مقصد خام مال کی خریداری یا پیداوار کے لیے درکار فنڈز فراہم کرنا ہے۔ آئیے ان کو ایک ایک کر کے ذرا تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں مرابحہ کی۔ اس میں بینک روایتی کیش لون بالکل نہیں دیتا، بلکہ ہوتا کچھ یوں ہے کہ بینک خود مطلوبہ خام مال خریدتا ہے اور پھر اسے لاگت کے ساتھ اپنا منافع رکھ کر ایکسپورٹر کو ادھار پر بیچ دیتا ہے۔ ایکسپورٹر ایک طے شدہ تاریخ پر یہ رقم ادا کر دیتا ہے، مطلب بغیر کسی کیش لون کے ایکسپورٹر کو اپنا خام مال مل گیا۔ اس کے بعد ہے استثناء۔ یہ طریقہ خاص طور پر مینوفیکچرنگ یعنی سامان کی تیاری کے لیے ہے۔ اس میں فائنانسنگ کا براہ راست تعلق کسی خاص چیز کے بننے سے ہوتا ہے۔ بینک سامان تیار کرنے کا آرڈر دیتا ہے، ایکسپورٹر کو مرحلہ وار فنڈز فراہم کرتا ہے، اور پھر ایکسپورٹر وہ سامان تیار کر کے بینک کے حوالے کر دیتا ہے۔ اور پھر آتا ہے مشارکہ یا مضاربہ۔ یہ تو باقاعدہ ایک پارٹنرشپ ہے، یعنی نتیجے کی پرواہ کیے بغیر فکسڈ سود لینے کے بجائے بینک ایک سچے پارٹنر کے طور پر ایکسپورٹر کے ساتھ مل کے کام کرتا ہے۔ دونوں مل کر منافع کو ایک پہلے سے طے شدہ تناسب سے بانٹتے ہیں۔ یہ شراکت داری اس پورے عمل کو کس قدر منصفانہ اور شفاف بنا دیتی ہے۔ چلیے اب چوتھے حصے کی جانب چلتے ہیں۔ سامان تو تیار ہو کر جہاز پر چڑھ گیا، اب پوسٹ شپمنٹ فائنانسنگ کے کیا طریقے ہیں؟ اب ذرا اس ٹائم لائن کو سمجھیں۔ سامان امپورٹر کی طرف روانہ ہو چکا ہے، لیکن ایکسپورٹر کو ادھر فوراً کیش چاہیے تاکہ وہ اپنا اگلا کام شروع کر سکے، جبکہ امپورٹر کی طرف سے پیمنٹ آنے میں ابھی وقت ہے۔ اس درمیانی عرصے یا لیکویڈیٹی گیپ میں روایتی بینک سود پر بل ڈسکاؤنٹ کرتے ہیں، لیکن ہمیں تو یہاں شریعہ کمپلائنٹ حل چاہیے، تو وہ کیا ہوگا؟ اس خلا کو پر کرنے کے لیے ہمارے پاس 4 زبردست طریقے ہیں: وکالہ یعنی قرض حسنہ، سلم، تورق اور پوسٹ شپمنٹ مرابحہ۔ یہ چاروں طریقے ربا یا سود کے قریب جائے بغیر فوری کیش فراہم کرنے کے لیے ہی ڈیزائن کیے گئے ہیں۔ وکالہ اور قرض حسنہ کا کمبینیشن بڑا ہی دلچسپ ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ بینک ایکسپورٹر کا ایجنٹ یعنی وکیل بن کر ایک فکسڈ فیس کے عوض ایکسپورٹ کے رقوم وصول کرنے کی ذمہ داری لیتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی وہ ایکسپورٹر کو ایک سود سے پاک قرض یعنی قرض حسنہ دے دیتا ہے۔ یہ روایتی بل ڈسکاؤنٹنگ کا ایک انتہائی شاندار اور سیدھا متبادل ہے۔ کوئی سود نہیں، صرف سروس فیس۔
दूसरा तरीका है सलम। इसमें बैंक एक्सपोर्टर से गैर मुल्की करेंसी पेश की खरीद लेता है और बदले में एक्सपोर्टर को मुकामी करेंसी पूरी की पूरी एडवांस में दे देता है। बाद में जब इंपोर्टर पेमेंट करता है तो एक्सपोर्टर वो गैर मुल्की करेंसी बैंक को दे देता है। इस तरह शरई उसूलों के अंदर रहते हुए एक्सपोर्टर की फौरी कैश की ज़रूरत पूरी हो जाती है। अब आते हैं तवर्रुक की तरफ। ये वाकई एक कमाल का तरीका है। इसमें एक्सपोर्टर पहले उधार पर कोई ऐसी कमोडिटी या असासा खरीदता है जो मार्केट में आसानी से बिक सके। फिर वो उसे फौरन मार्केट में कैश पर बेच देता है। लीजिए, फौरी नकद रकम का बंदोबस्त हो गया और अगली खेप की तैयारी रुक के बगैर चलती रहती है। और चौथा है पोस्ट शिपमेंट मुराबा। इसमें क्या होता है कि एक्सपोर्टर अपना एक्सपोर्ट बिल बैंक के पास सिर्फ बतौर ज़मानत या सिक्योरिटी के तौर पर रखवा देता है ताकि उसे एक नई मुराबा सहूलत मिल सके। इस बिल को कैश नहीं कराया जाता बल्कि इसके बुनियाद पर नया खाम माल खरीदा जाता है। मतलब मौजूदा बिल को सूद पर डिस्काउंट करने के बजाय अगली साइकिल को फंड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब हम अपने जायजे के बिल्कुल आखिरी यानी 5वें हिस्से पर पहुंच चुके हैं। अखलाकी मालियाती नतीजा क्या निकलता है इस सब का? तो खुलासा ये है कि ये तमाम मुख्तलिफ आलात बड़ी आसानी से रवायती बिल डिस्काउंटिंग और सूद पर मबनी कर्जों की जगह ले लेते हैं। इससे ये साबित होता है कि अखलाकी मालियाती हदूद में रहने से आलमी तिजारत में कोई रुकावट नहीं आती, बल्कि ये पूरे एक्सपोर्ट अमल को मज़ीद मजबूत और मुकम्मल तौर पर रिबा से पाक बनाता है। आखिर में एक बहुत अहम सवाल जहन में छोड़कर जाते हैं। जैसे जैसे आलमी तिजारत जिद्दत इख्तियार कर रही है, अगर इन इखलाकी और असासों पर मबनी उसूलों को वसी पैमाने पर अपना लिया जाए तो बैनुल-अक़वामी फाइनेंस का मुस्तकबिल किस हद तक बदल सकता है। ये वाकई गौर करने का मुकाम है कि एक रिबा से पाक मुआशी निज़ाम दुनिया भर में कितने मुस्बत और गहरे असरात मुरतब कर सकता है। आज के लिए बस इतना ही।